الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيبه المصطفى وعليه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں. آواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اقرا، یا رسول اللہ اقرا. میرے آقا نے جواب دیا، اے جبرائیل ما انا بقاری، میں پڑھتا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں. پھر جبرائیل نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ اقرا، اے محبوب پڑھو. پھر میرے نبی نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، اے جبرائیل میں پڑھتا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں. تیسری مرتبہ پھر جبرائیل نے یہی کہا یا رسول اللہ اقرا. پھر میرے نبی نے وہی جواب دیا کہ اے جبرائیل میں پڑھتا نہیں. جب تک جبرائیل صرف اقرا کہتے رہے تب تک میرا نبی ما انا بقاری کہتا رہا. لیکن جب جبرائیل نے اقرا بسم ربک الذی خلق کہا ہے، اب میرے محبوب نے ما انا بقاری نہیں کہا، پڑھنے لگے. اب پڑھنے لگے. یہ 3 مرتبہ رکنا اور چوتھی مرتبہ پڑھنا. میسج یہ ہے، بات یہ ہے کہ صرف تعلیم سے کرپشن ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس تعلیم کی ضرورت ہے جو رب کے نام پر. سبحان اللہ. اس تعلیم کی ضرورت ہے جو رب کے نام پر ہو. جو تعلیم پیٹ کے نام پر ہوگی اس تعلیم سے کرپشن پیدا ہوگا. جو تعلیم رب کے نام پر ہوگی اس تعلیم سے کرپشن پیدا نہیں ہوگا، کرپشن ختم ہو جائے گا. اور اے دنیا تو نے آزما لیا. یہ عمر بن خطاب ہے، ان کی تعلیم رب کے نام پر تھی، کرپشن ختم ہو گیا تھا. یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، ان کی تعلیم رب کے نام پر تھی، ایسا کرپشن کا خاتمہ ہوا. آج مورخ لکھتا ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی کو زکوٰۃ دینا ہوتا تو ٹہلتا تھا، تلاشتا تھا کہ کہیں کوئی فقیر مل جائے جس کو زکوٰۃ دی جائے. کوئی فقیر نہ بچا. کرپشن ختم ہوا تبھی نہ فقیر بچا. اور آج پوری دنیا بھوک مری سے پریشان ہے. آج پوری دنیا ظلم اور زیادتی سے پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ پریشان اس لیے ہے کہ آج دنیا کے پاس ایجوکیشن تو ہے، آج دنیا کے پاس تعلیم تو ہے، لیکن یہ تعلیم پیٹ کے نام پر ہے، یہ تعلیم دنیا کمانے کے نام پر ہے. لیکن قرآن جو تعلیم دے رہا ہے، اسی لیے میرے نبی نے 3 مرتبہ کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا. اب جب آگے بات بڑھائی گئی، اے محبوب پڑھو، اور صرف پڑھو نہیں، بسم ربک الذی خلق، پیدا کرنے والے رب کے نام سے پڑھو. تب میرے آقا پڑھنے لگے. گویا کہ میرے آقا نے قرآن پاک کو پڑھ کر کے ایک میسج دے دیا ہے، ایک پیغام دے دیا ہے کہ اے دنیا والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نعرہ رسالت شہزادہ جمال الاولیاء، شہزادہ جمال الاولیاء حضرت سید اسلم شاہ صاحب قبلہ، حضرت سید ممتاز شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تمامی حضرات سے گزارش ہے ایک قدم آپ تشریف آگے لائیں، ایک قدم آگے حضور کے نام پر ایک قدم آگے تشریف لائیں. آرام سے بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. اب حضرات تشریف رکھیں. سادات کرام کا قافلہ آ چکا ہے. علماء کرام منبر نور پر جلوہ بار ہیں. ان کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہوئے بیان سماعت فرمائے. تشریف رکھیں. تو نبی نے 3 مرتبہ کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا. اور چوتھی مرتبہ پڑھنے لگے.
گویا کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ میسج دے دیا کہ اے دنیا والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایجوکیشن کرپشن کا خاتمہ کر دے تو اس کو رب کے نام پر پڑھنا، دنیا بھی پڑھنا، رب کے نام پر پڑھنا، دین حاصل کرنا، رب کے نام پر حاصل کرنا، اور جب ایسا کیا گیا ہے کرپشن کا خاتمہ ہو گیا۔ تو آپ حضرات نے میرے اس بیان کی روشنی میں اچھی طرح سے یہ محسوس کر لیا کہ اگر پوری دنیا کو کرپشن سے نجات دلانا ہے، اگر پوری دنیا کے اندر امن اور سکون پھیلانا ہے تو علاج کیا ہے؟ تعلیم۔ بولو علاج کیا ہے؟ تعلیم۔ تو آپ میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ سب یہاں سے عہد کر کے جائیں کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کو اللہ نے لڑکا دیا ہے، لڑکی دیا ہے، جاہل نہیں رکھیں گے، ان پڑھ نہیں رکھیں گے، اگر کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو بھوکے رہیں گے لیکن بچوں کو ضرور پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ عصری علوم کے لیے، عصری علوم کے لیے جس طرح مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جامعہ ہمدرد دہلی، جامعہ ملیہ اسلامیہ دنیا بھر کے اندر مشہور ہے، اسی طرح میں پورے وفوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بیکانیر ضلع کے اندر دینی تعلیم کے لیے آپ کا محبوب و معتمد ادارہ دارالعلوم سلیمانیہ رحمانیہ اپنی آن بان شان کے ساتھ چمک رہا ہے، جس کا نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی جواب۔ نعرہ رسالت شہزادہ جمال الاولیاء، شہزادہ جمال الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دارالعلوم سلیمانیہ رحمانیہ، اس دارالعلوم کے اندر ابتدائی تعلیم سے لے کر کے فضیلت تک کی تعلیم و تعلم کا مکمل انتظام ہے، یعنی ایک طالب علم کو یہاں پر قاری بھی بنایا جاتا ہے، حافظ بھی بنایا جاتا ہے، مولوی بھی بنایا جاتا ہے، عالم بھی بنایا جاتا ہے، فاضل بھی بنایا جاتا ہے۔ علم سکھانے کے ساتھ ساتھ طالب علم کو یہاں پر ادب بھی سکھایا جاتا ہے، اچھے اخلاق کا پیکر بنایا جاتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خوگر بھی بنایا جاتا ہے، اور یہی تک محدود نہیں بلکہ طالب علم کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ ابھی قریب ہی کے زمانے میں نظر ڈالیے اس جگہ پر جہاں آج دارالعلوم سلیمانیہ رحمانیہ کی یہ جگمگاتی ہوئی بلڈنگ جہاں پر ہے، آپ اس علاقے پر قریب ہی کے زمانے میں نظر ڈالیے، تقریباً 25 سال پہلے یہ علاقہ نہایت بنجر تھا، سنسان تھا۔ جس طرح آج یہاں پر رونقیں ہیں، یہ رونقیں اس وقت نہیں تھی، لیکن ایک مرد مجاہد نے، حضرت حافظ و قاری منیر صاحب قبلہ نے تنے تنہا ایک ادارے کی بنیاد رکھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ادارہ دین اور دنیا کی تعلیم کا تاج محل بن گیا۔ یہ تو اکیلا ہی چلا تھا، جانب منزل مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جامعہ دارالعلوم سلیمانیہ رحمانیہ تقریباً 24-25 سال سے مذہب و ملت کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ سینکڑوں حفاظ، قراء، علماء، فضلاء یہاں سے فارغ ہو کر ملک اور بیرون ملک میں دین متین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جب آپ اس مدرسے کے سالانہ اجلاس میں آج آئے ہیں، آپ نے اس کی تعمیری اور تعلیمی ترقی دیکھی ہوگی، حیرت زدہ ہوئے ہوں گے کہ اس قلیل مدت کے اندر یہ جامعہ، یہ دارالعلوم اس قدر کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ ارے یہ تعجب کی بات نہیں ہے، حضرت حافظ صاحب قبلہ نے رات دن انتھک محنتیں کر کے اسے سنوارا ہے۔ ارے حافظ صاحب کی مثال تو یہاں کٹ پتلی کی طرح ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ کٹ پتلی جو ہوتی ہے اس کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ حافظ صاحب جو یہاں پر دن رات محنتیں کر رہے ہیں، طلبہ کے لیے جو انتظام مہیا کر رہے ہیں، ان کے قیام و طعام، خورد و نوش کا انتظام کر رہے ہیں، بظاہر تو حافظ صاحب کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کسی اللہ رسیدہ بزرگ کا ہاتھ ہے۔ ان کے پیچھے ہندوستان، ہند و پاک کی ایک مشہور شخصیت قبلہ عارفین حضرت خواجہ سلیمان توسفی علیہ الرحمہ کا ہاتھ ہے۔ ان کے پیچھے علامہ عبد الرحمن جامی کا ہاتھ ہے۔ ان کے پیچھے جمال الاولیاء حضرت سید شاہ جمال شاہ علیہ الرحمہ کا ہاتھ ہے۔ ان کے پیچھے محسن راجستھان حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کا ہاتھ۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، نعرہ تکبیر۔ جب ایسی خدا رسیدہ بزرگ ہستیوں کا ہاتھ ہو تو یہ بات بالکل بعید نہیں ہے صاحب کہ یہ جامعہ یقیناً ترقیاں کر رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ اس جامعہ کی بنیاد جب رکھی گئی تھی تو اس میں سب سے پہلا ہاتھ جناب مرحوم بابو خاں کا تھا، باحیات ماشاءاللہ، اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے۔ ان کا تا سعد الگنج کے رہنے والے ہیں، قیام جو ہے اس کی بنیاد اور متعدد علماء کی موجودگی میں رکھی گئی۔ اس کے بعد سے اب تک حضرت حافظ صاحب قبلہ یہاں پر سارے انتظام فرما رہے ہیں اور یہاں کے محتمم ہیں۔ میں حافظ صاحب قبلہ سے عرض کروں گا حضرت، ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر طلبہ فضیلت لے کر کے فارغ ہو رہے ہیں، لیکن ہم یہ آپ سے تمنائیں رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر یہاں پر تخصص فی الفقہ کا شعبہ بھی قائم کیا جائے، یہاں پر تخصص فی الحدیث، تخصص فی تفسیر کا شعبہ بھی قائم کیا جائے، تخصص فی الادب کا شعبہ بھی قائم کیا جائے، تاکہ اس دارالعلوم کی ایک ہی چھت کے نیچے ایک طالب علم اگر مفتی بننا چاہے تو سلیمانیہ رحمان کی چھت کے نیچے بیٹھ کر مفتی بنتا ہوا نظر آئے، دارالعلوم سلیمانیہ کی چھت کے نیچے بیٹھ کر محقق متبر مفسر بنتا ہوا نظر آئے۔ اور آپ حضرات سے عرض کروں گا، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر حافظ صاحب قبلہ یا اس دارالعلوم کا کوئی بھی سفیر جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو ضرور آپ اپنے گھر کے مدرسے کا خیال رکھیں۔ آپ تو فقط 500، 1000، 2000، 5000، 10,000 روپے کی رسید کٹوا لیں گے، لیکن ان پیسوں کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا یہ چند لمحوں کے بعد ابھی اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے آپ علماء، حفاظ، قراء، فضلاء کی ٹیم تیار کی جاتی ہے۔ یہ وہ فیکٹری ہے صاحب۔ ہم لوگ کیا ہے کہ جن مدرسوں کو نہیں جانتے، یہاں تک کہ لوگ فرضی رسیدیں لا کر ہم لوگوں سے نہ جانے کتنا چندہ یہاں سے لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ جن اداروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو ہمارے گھر کے مدرسے ہیں، یہاں پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ یہاں تو آ کر کے آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس مدرسے کے اندر قلیل مدت کے اندر کتنی ترقی کی ہے۔ حضرت بابا جمال الاولیاء جمال شاہ رحمت اللہ کی تعالیٰ ان کے مرید ہیں نا آپ حضرات؟ ہاتھ اٹھائیں کون کون مرید ہیں؟ مرید ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ جب باحیات تھے ان کے شہزادگان منبر نور پر جلوہ بار ہیں، ان کی چہروں کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ جب باحیات تھے اس مدرسے کا آپ نے دامے درمے قدمے سکنے بھرپور امداد فرمائی اور اپنے مریدین، معتقدین، متوسلین کو یہی تلقین فرماتے تھے کہ اس مدرسے کا بھرپور تعاون فرمائے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ حضرات اس مدرسے کا تعاون فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حافظ صاحب قبلہ اس ادارے کے اساتذہ کرام اور منتظمین کو جو ہے ان کے علم میں عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔